جبکہ بھارت جو ہے وہ تقریباً 58 ممالک میں وزٹ کر سکتے ہیں اور ان کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے. پرار ویزا جو ہوتا ہے انٹرنیشنلی ٹریول کرتے ہیں تو وہ ٹیکنیکلی جب وہ گرین پاسپورٹ دیکھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں. لیکن کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ 4 بدترین پاسپورٹس میں سے ایک ہے. فرماتی ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے نا، دیکھو سمجھو ہم جنت میں گئے تو سامنے حور کھڑی ہوگی. حور تو سمجھتے ہو نا، حوروں کے تعلق سے جو قرآن فرماتا ہے، جو جنت کے تذکروں میں آتا ہے. تو جنت ایک حقیقت ہے، اللہ نے بنائی ہے نیک بندوں کے لیے. جنت کی حوریں بھی اس میں ایک حقیقت ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم درجے کی حوریں جو ہوں گی ان کی آنکھیں غلافی ہوں گی. مدرسوں کو بند ہو جانا چاہیے. ان مولویوں کو جو ہے ان کی تشریف پہ ایسے ہی جوتے اور کوڑے مارنے چاہیے جیسے زید حامد صاحب کو جو ہے سعودی عرب نے مارے تھے. جے ہند دوستو، اے ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل. جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، پاکستان کے پاسپورٹ کی دنیا میں کیا ویلیو ہے. پاکستانی میڈیا یہ کھل کر بتا رہا ہے کہ جب بھی کسی ایئرپورٹ پر پاکستانیوں کے ہاتھ میں گرین پاسپورٹ دکھ جائے تو اسے ایک سائڈ میں کر لیا جاتا ہے اور پھر اس سے کڑی پوچھ تاچھ شروع ہو جاتی ہے. دوسری طرف بھارت کے پاسپورٹ دوارا آپ بہت سارے ملکوں میں بنا ویزے کے جا سکتے ہو اور بھارت کے پاسپورٹ کی دنیا میں ایک ویلیو ہے. آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اپنے مدرسوں اور مولویوں کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور عام جنتا کو بیوقوف بنانے والے ان مولویوں کی خوب چترول کی ہے. یہ مولوی پاکستانیوں کو 72 حوروں کا سپنا دکھاتے ہیں اور اتنی بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں. آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا، تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ہر روز میں پاکستان کے میڈیا پہ اور یہاں پہ جو اخباروں میں دیکھتا تھا کہ یہ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس کی ویلیو گرتی جا رہی ہے. اور میں نے جب اس کو تھوڑا اسٹڈی کرنے کی کوشش کی اور دیکھا، پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ 4 بدترین پاسپورٹس میں سے ایک ہے اور اس کا جو نمبر ہے وہ 116 ممالک میں 113ویں نمبر پہ، یعنی کہ ٹوٹل اگر 116 ممالک کے پاسپورٹ ہیں تو 113 جو نمبر ہے وہ ہمارا آتا ہے اور 31 ملکوں میں ہم ٹریول کر سکتے ہیں. اس کے برعکس میں نے انڈیا کا پاسپورٹ بھی تھوڑا دیکھا کہ وہاں پہ اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے. تو ہمارا جو ہے وہ فرسٹ 34 میں جو 113 پہ آتا ہے، تو انڈیا کا جو پاسپورٹ ہے وہ 85 پہ آتا تھا، جو کہ ایک بیسیکلی ایک اسٹڈی ہے جو کی گئی ہینلے اینڈ پارٹنرز پاسپورٹ انڈیکس 2021 کی. تو جسٹ میں نے اس کو تھوڑا اسٹڈی کیا، میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے، یہ واقعی یہ خبریں ٹھیک ہوتی ہیں. تو پھر پتہ چلا کہ ہاں جی یہ ایسا ہی ہے اور یہ پاکستان کی جو ایلیٹ ہے، جو جسے ہم ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں، انہوں نے ہمارے ملک کی یہ حالت کر دی ہے کہ اب اس میں صرف 31 ملکوں پہ وزٹ کیا جا سکتا ہے، جبکہ بھارت جو ہے وہ تقریباً 58 ممالک میں وزٹ کر سکتے ہیں اور ان کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے. پرار ویزا جو ہوتا ہے. یاد ہے آپ کو کہ ہماری وہ پاکستان کی ایک ایکٹریس ہیں صبا قمر، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہہ دیا کہ میں انڈینز کے ساتھ شاید ٹریول کر رہی تھی، کوئی ڈرامہ یا مووی تھی یا اس طرح، تو وہ ہم گروپ میں تھے تو کہہ رہی وہ سب نکل گئے اور جب ہمارے پاسپورٹ کی میں گئی تو مجھے انہوں نے سائڈ پہ کر لیا کہ آپ سائڈ پہ آ جائیں. اور اس طرح کی جو سچویشن کہتی ہے میرے ساتھ وہ ہوئی وہاں پہ. تو آبویسلی ایک پھر امبیرسمنٹ تو ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہے. انٹرنیشنلی ٹریول کرتے ہیں تو وہ ٹیکنیکلی جب وہ گرین پاسپورٹ دیکھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں. یہ جو ممالک ہیں اور یہ ہمارے جو پاکستان کے بعد جو ورسٹ ممالک ہیں ان میں سیریا، عراق اور افغانستان آتا ہے. باقی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ان ملاؤں کو کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ جنت کے خواب دکھاتے رہتے ہیں، یہ حوروں کے خواب دکھاتے رہتے ہیں اور یہ یہی بتاتے رہتے ہیں کہ جی وہاں جائیں گے تو ایسی حوریں ملیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. اسی قسم کا چورن یہ بیچتے رہتے ہیں اور پھر بات یہ کرتے ہیں کہ جی غزوہ ہند کرنا ہے. جب تک دماغ میں سے یہ نہیں نکلتا کہ ہم جو ہے وہ سب سے سپیریئر ہیں اور ہم سب سے
زبردست قسم کے سب سے مہان لوگ ہیں. جب تک پاکستانیوں کے دماغ سے یہ بات نہیں نکلتی اور جب تک یہ نہیں نکلتا ہم نے غزوہ ہند کرنا ہے, جب تک میرے خیال ہے یہ سوچنا بند نہیں کرتے کہ ساری دنیا جو ہے وہ خالی بیٹھی ہوئی ہے اور بس بیٹھ کے یہی سوچ رہی ہے کہ ان کے خلاف سازشیں کر رہی ہے پاکستان کے خلاف, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں, تب تک ان کی حالت ایسی ہی رہے گی جیسی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ نہ اکانومی میں آگے بڑھیں گے نہ ایجوکیشن میں, اور اسی طرح کے ملا آپ کو نظر آتے رہیں گے. دیکھو تمہارے مالک نے تم مسلمانوں کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی, اور نبی نے یہ تمام سب چیزیں کھول کھول کے بیان فرمائیں تاکہ تم اس دنیا سے اپنا دل نہ لگاؤ. آپ کو معلوم ہے ہم جب جنت میں جائیں گے, میں اپنی طرف سے نہیں بولتا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے نا, دیکھو سمجھو ہم جنت میں گئے تو سامنے حور کھڑی ہوگی, حور تو سمجھتے ہو نا, حوروں کے تعلق سے جو قرآن فرماتا ہے, جو جنت کے تذکروں میں آتا ہے. تو جنت ایک حقیقت ہے, اللہ نے بنائی ہے نیک بندوں کے لیے, جنت کی حوریں بھی اس میں ایک حقیقت ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم درجے کی حوریں جو ہوں گی ان کی آنکھیں غلافی ہوں گی, خوبصورت غلاف جیسی آنکھیں ان کی. جنت میں شراب کی نہریں ہیں, شہد کی نہریں ہیں, دودھ کی نہریں ہیں. ہمیں تو سب چیزیں چاہیے. جس کو یہ لگتا ہے کہ یہ عیاشی ہے تو بھائی وہ نہ جائے جنت میں. کیا خیال ہے؟ تم کہاں پڑے ہوئے ہو مسلمانوں, کہاں سو رہے ہو؟ یہ جو حسین اور خوبصورت حوریں ملیں گی کیا صرف چومنے اور بغلوں میں بٹھانے کے لیے ملیں گی؟ نہیں, آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے. یہ حوریں صرف دیکھنے کے لیے کوئی شو پیس نہیں, شو کیس میں بیٹھ سجانے کے لیے. جیسے چاہو گے استعمال کرو, دبا کے 100 مردوں کی قوتیں, اور ایک نہیں, ارے جناب ایک تو جب پیٹ بھر جائے. جی آپ نے دیکھا کس طرح کی ذہنیت ان لوگوں کی, کیا مینٹالٹی ہے اور کس قدر بیمار ہیں لوگ ذہنی طور پہ. تو مجھے سب بیمار مولوی لگ رہے تھے, اور اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جی مدرسوں کو بند ہو جانا چاہیے. ان مولویوں کو جو ہے ان کی تشریف پہ ایسے ہی جوتے اور کوڑے مارنے چاہیے جیسے زید حامد صاحب کو جو ہے سعودی عرب نے مارے تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ زید حامد کو جو ہے وہ سعودی عرب نے اریسٹ کیا تھا جب یہ سعودیہ میں تھے, اور اس کے بعد ان کی تشریف پہ اچھے خاصے جمائے تھے انہوں نے. تو بالکل ان مولویوں کو بھی جو ہے وہ ان کے مدرسے کر دینے چاہیے بند, اور ان کی تشریف پہ بھی جو ہے وہ 2-4 تو جمائی دینے چاہیے. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ آلموسٹ ڈوب چکی ہے. ڈالر جو ہے 172 کا ہو گیا ہے. ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ جو ہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ لے چکی ہے. اس کے علاوہ یعنی لون انہوں نے بے تحاشا اٹھایا جو پچھلی کسی گورنمنٹ نے نہیں لیا تھا, اس سب سے زیادہ لون اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ لے چکی ہے. بجلی, پیٹرول, گیس, آٹا, چینی سمیت ہر چیز جو ہے وہ 400% مہنگی ہو چکی ہے. اس کے علاوہ مگر یوتھیوں کو کوئی شرم نہیں آ رہی ہے. یوتھی پورے طرح سے جو ہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور کسی چیز سے نہ تو شرمندہ ہو رہے ہیں اور نہ ہی کسی چیز کو ماننے کو تیار ہیں.